مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو، تمام گروپس کو، تمام ڈنومینیشن کو اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج صبح کا سلام قبول ہو۔ میرے عزیزوں، میں روزانہ کی طرح آپ کے لیے دعا گو ہوں اور میں چند آیات کلام مقدس میں سے پڑھوں گا، اور آئیے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے میں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 19 باب اس کی 31 آیت سے چند آیات پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ خدا کے مقدس پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ اس وقت واقعہ ہے جب یسوع مسیح کو صلیب پہ لٹکایا گیا اور اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے 7 کلمات صادر فرمائے، اور جب اس نے جان دے دی تو سبت کا آگے دن تھا، تو سبت والے دن یہودی قوم کوئی کام نہ کرتے تھے، تو ان کا یہ اصول تھا کہ جب کسی کو صلیب پہ لٹکایا جاتا تو وہ ان کی ٹانگیں توڑ دیتے تھے، ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دیتے تھے۔ لیکن خداوند کے کلام میں، زبور میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی۔ ابھی میں نے کلام پڑھا ہے تو اس میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی، یہ نوشتہ پورا ہوا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جسے ہم مانتے ہیں، جو اس دنیا کے لیے، دنیا کے گناہوں کے لیے اس دنیا میں آیا اور اس نے اذیت کی موت برداشت کی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ سولی پہ پہلے ڈاکو، دوسرا ڈاکو، ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں توڑی گئیں، ٹانگیں توڑی گئیں، تو جب یسوع کو دیکھا تو اس میں جان نہ تھی، وہ مر چکا تھا، اس کی جان نکل چکی تھی۔ پھر بھی اس سپاہی نے اس کی پسلی میں بالا مارا اور وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ اب یہ اس کے لیے گواہی ہے، اور یہ نوشتہ بھی ہے کہ انہوں نے چھیدا اور اس پر نظر کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو یسوع مسیح کے ساتھ ہوئیں، جو یسوع مسیح پر پوری آتی ہیں اور ایسا ہوا ہے، یہ سب کچھ
پرانے عہد نامہ میں یہ پیشن گوئیوں کے طور پر لکھا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کوئی عام سی بات نہیں، نہ کوئی یہ افسانہ ہے، بلکہ یہ ایک الہی منصوبہ ہے، اور وہ الہی منصوبہ پورا ہوتا ہے۔ یہ الہی منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ہم اس پر غور کریں کہ دیکھیں کہ یہودیوں نے کہ وہ سبت والے دن تو کسی کو وہ چرپائی بھی نہیں اٹھانے دیتے، اور خداوند یسوع مسیح ہمیشہ جو ہے وہ سبت والے دن ہی معجزات کرتے تھے، اور یہودیوں سے منع کرتے تھے کہ تو ہماری شریعت کو توڑتا ہے، تو معجزات کیوں کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری بات سنو، کیا سبت والے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا؟ تو وہ سبت والے دن نیکی ہی کرتا تھا۔ بہت سارے معجزات ہیں جو یسوع مسیح نے سبت والے دن کیے، وہ مفروض ہے، ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ مفروض کو اس نے کہا کہ چل جا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے جو بھی کیا انسان کی بہتری کے لیے، اور ایسے کام کیے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یسوع مسیح کو کل جہاں ساری قومیں مانتی ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن موسٹلی زیادہ تر کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم سے کہا گیا کہ تیرے سبب سے قومیں برکت پائیں گی، اور ایسا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں یسوع کو مانتی ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں سب مانتے ہیں، اور ان کی مذہبی کتابیں ہیں، جو وہ کتابیں خدا کی طرف سے ہیں، ان پر ذکر ہے یسوع کا، ان میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اور مسیحیوں کے لیے تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ مسیحی اس کو مانتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ چاہے کوئی مسیحی اس پر ایمان جو نہیں لاتے، وہ مسیحی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ سو ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے، اور ہم اس بات کی چرچا کرتے ہیں، اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں، اس بات کو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی راستہ ہے جو باپ تک لے کر جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ کوئی میرے بغیر باپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سو آئیے ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور اسے کہیں کہ تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، تو نے ہمیں ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا، تو نے ہمارے گناہوں کو ہماری پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ تو اس لیے یسوع مسیح ہی ایسی ہستی ہے، یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، جس کے وسیلہ سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے آگے جھک جاتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم برکت پاتے ہیں۔ سو آئیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے بنانے والے، کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں میرے آسمانی باپ، بڑی عاجزی انکساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہیں، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، بخشوں کے لیے، زندگی کے لیے، تندرستی کے لیے۔ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہے۔ میرے خدا، میرے یسوع، تو نے دنیا میں آ کر انسان کے لیے اپنی جان قربان کی، اور اس کی ہمیں مخلصی بخشی، نجات بخشی۔ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے جو تو نے ہم پر کیا۔ خداوندہ، میں تمام ان لوگوں کے لیے جو جگہ جگہ بیٹھ کر جو تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، انہیں بڑی برکت دینا، ان کے ساتھ ہونا۔ خداوندہ، میں تمام گروپس کے لیے منت کرتا ہوں
پریئر گروپ کے لیے اس میں جتنے بھی تیرے لوگ کلام مقدس کو شیئر کرتے ہیں ان کو بڑی برکت ہے، ان کے ساتھ ہونا۔ اور خدا میں محنت کرتا ہوں مقدس محفل کے لیے ان کے بھی ساتھ ہو، ایک ایک کو چھو بڑی برکت دینا۔ میں محنت کرتا ہوں گریس بائبل فیلوشپ کے لیے، اس منسٹری کے لیے خداوند انہیں بڑی برکت دینا، یہ منسٹری بڑے ترقی کرے۔ اور اس کے آنر کے لیے چیئرمین صاحب کے لیے سب کو تیری حضور میں لاتا ہوں، اور بھی جتنے گروپس ہیں سب کو تیری حضوری میں لاتا ہوں، اور منت کرتا ہوں کہ بے شک علیحدہ علیحدہ یہ سب کام کرتے ہیں لیکن بدن ایک ہے، سب یسوع کے لیے کام کرتے ہیں، ٹارگٹ ایک ہے، سب نے یسوع کی بادشاہی کو وسعت دینی ہے۔ اے خداوندہ میری منت کو سن، اگر کوئی بیمار ہے تو یسوع نام میں اس کی بیماری ختم ہو جائے اور تجھ میں بڑے پھلے ترقی کرے۔ اور خداوند میں منت کرتا ہوں جن کے پاس زمینی گھر نہیں ہے، بے شک ہمارا ایمان ہے یسوع میں رہتے ہوئے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس نے ہمیں کہا بھی ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان پہ گھر بناتا ہوں اور دوبارہ آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیاوی گھروں کی بھی ضرورت ہے۔ سو میں محنت کرتا ہوں جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر عطا کر، انہیں بڑی برکت دے، انہیں خداوندہ کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ سو خدا میں محنت کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بے اولاد ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، میں خداوندہ جن لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور جہاں جہاں میری آواز پہنچے میں ان بے اولاد جوڑوں کو تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ خداوند انہیں بڑی برکت دینا، ان کے ساتھ ہونا، اور خداوند انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر۔ اے خدا جن کے پاس کاروبار نہیں ہے، جن کے پاس نوکری نہیں ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہیں، پوری دنیا میں جتنے تیرے لوگ ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بڑی برکت دینا، ان کے ساتھ ہونا۔ اے خدا میں اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا گو ہوں، ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے، آباد رہے، اس کی کابینہ کے ساتھ ہو، اس کی حکومت کے ساتھ ہو، وہ جو کچھ کریں ملک کی بہتری کے لیے کریں، اور حکومتیں تیری طرف سے ہے۔ میرے خدا میری منت میری عرض کو سن، قبول کر، اور خداوندہ یہ ملک ہمیشہ قائم رہے، جتنے بھی اقوام ان میں بستے ہیں سب آپس میں محبت اور پیار سے رہیں، اور خداوند ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، یہی تیری تعلیم ہے خداوند، یہی تو چاہتا ہے۔ تو نے فرمایا اپنے دشمن کے لیے دعا کرو۔ سو خداوند ہم دعا کرتے ہیں ہمارا ملک ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے اور تیرا نام جلال پائے۔ میرے خدا میں ان لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں جو دور دراز ہیں، جو دوسرے ملکوں میں ہیں، خداوند انہیں بڑی برکت دے، ان کے ساتھ ہو۔ سو خداوندہ میں مقدس محفل کے لیے ان میں جتنے بھی اراکین ہیں جو بیمار ہیں یسوع نام میں ان کی بیماری یسوع نام میں ختم ہو جائے، اور وہ تجھ میں بڑے پھلے ترقی کریں۔ اے خداوند جن کی اولاد نہیں، جن کے پاس کام نہیں، جن کی نوکریاں نہیں، انہیں نوکریاں دے، اور خداوند تیرا نام جلال پائے۔ میرے خدا میری منت کو سن، میری دعا کو سن، میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتا ہوں، سن اور قبول کر، آمین۔